پیارے بچوں السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج تاریخ 17 اگست 2021 بروز منگل کا دن ہے اور یہ لیسن جماعت دوم کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا مضمون اسلامیات ہے اور میں ہوں آپ کی معلمہ کبریٰ مونا۔ تو چلیں آئیں کلاس کا آغاز ہم پچھلے سبق کی دہرائی سے کرتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق تھا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ آسمانی کتابوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ آسمانی کتابوں کا نزول کیوں ہوا؟ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت، رہنمائی اور بھلائی کے لیے نازل فرمایا تاکہ انسان ان پر عمل کر کر اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ آسمانی کتابیں ہیں کتنی؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں اور وہ کن انبیاء کرام پر نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو چلیں ہم آج کا جماعت کا کام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان اور ہمارے سبق کے مقاصد کیا ہوں گے؟ طلبہ سبق کی پڑھائی اور معلمہ کی تیار کردہ ورک شیٹ کو حل کرنے کے اہل ہوں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ فرشتے اللہ کی نیک اور فرمانبردار مخلوق ہیں جو صرف اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کی بہت ہی نیک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو چلیں آئیں ہم درسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 سے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیک اور فرمانبردار مخلوق بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے بنایا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور فرشتوں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے سورۃ شورى کی آیت نمبر 5۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر درج ذیل ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام سونپے، کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی، کیا کام سونپا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام تک پہنچانا۔ دوسرے نمبر پر فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام جانداروں کی روح کو قبض کرنا۔ جب انسان کا یا کسی بھی جاندار کا نزع کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر کر کھینچ کر لاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فوراً سے اس انسان یا اس جانور کے پاس آتے ہیں اور اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل کا کیا کام ہے؟ جب دنیا میں بہت زیادہ قحط سالی ہو جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، پانی کی تنگی ہو جاتی ہے، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تمام جانداروں کے لیے
رزق اور بارش کا انتظام کریں۔ تو حضرت میکائیل کو کیا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، یہاں قحط سالی ہو گئی ہے، یہاں پر بارش نہیں ہے، یہاں پر سوکھا پڑ گیا ہے، جاؤ یہاں پر بارش برساؤ، یہاں پر لوگوں کے لیے رزق کا انتظام کرو۔ تو وہ اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام تمام جانداروں کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل کا کام ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور کیا ہے؟ سور ایک بہت ہی زوردار سی آواز ہوگی کہ جس سے تمام انسانوں کے، جانداروں کے کان کے پردے تک پھٹ جائیں گے۔ تمام انسان جاندار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، لیکن وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ وہ ان کے کانوں کے پردوں کو چیرتے ہوئے اندر تک چلی جائے گی۔ وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کب پھونکیں گے؟ وہ قیامت کے دن۔ حضرت اسرافیل جیسے ہی قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے سے کیا ہوگا کہ تمام چیزیں اڑنے لگیں گی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، چٹانیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گی۔ روئی کتنی نرم سی ہوتی ہے، نازک سی، اس کو ہم ذرا سی پھونک بھی مارتے ہیں تو وہ دور تک اڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت اسرافیل قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے تو تمام جاندار، تمام چیزیں، درخت، پہاڑ، گھر، سب اس سور سے دور تک اڑتے چلے جائیں گے سور پھونکنے کی وجہ سے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں، مثلاً ہوا چلانا، بارش برسانا، دن کو رات اور رات کو دن میں باری باری تبدیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے ایک کام کو مانیں تاکہ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 17۔ اس پر جو سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 دیے گئے ہیں اس میں کچھ 1-2 سوال میں نے مزید ایڈ کر اس میں شامل کر ایک ورک شیٹ آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کر اس کو سالو کریں گے، کیونکہ اس ورک شیٹ کے 10 مارکس ہیں۔ جو بچہ اس ورک شیٹ کو حل کر کے اسکول میں جمع کروائے گا اسے مارکس ملیں گے۔ تو چلے آئیں ورک شیٹ کی جانب۔ ورک شیٹ میں بھی یہی تمام سوال موجود ہیں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ یہ ہے ہماری آج کی ورک شیٹ، یہ ہمارا ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر عنوان لکھا ہوا ہے، فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد جماعت دوم، اور آپ نے اپنا سیکشن لکھنا ہے کہ آپ کس سیکشن سے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سوال ہے، کویسچن نمبر 1 از درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر پہلا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس سے؟ مٹی سے، آگ سے یا نور سے؟ تو یہاں آپ کو درست جواب پر دائرہ دکھائی دے رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ دوسرا سوال، فرشتوں کے سردار ہیں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل۔ جو جواب درست ہوگا آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں کون؟ انسان، فرشتے یا جنات؟ روح قبض کرنا ڈیش فرشتے کا کام ہے، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل یا حضرت عزرائیل؟ نمبر 5، فرشتے ڈیش کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، انسان کا یا جنات کا؟ سوال نمبر 6، فرشتے ڈیش کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی، جنات کی یا بتوں کی؟ اب آپ نے درست جواب پر دائرہ لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بی سے ملائیں۔ کالم الف میں کیا ہے؟ 4 مقرر کردہ فرشتوں کے نام ہیں، مقرب جو اللہ کے مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ تو کالم بی میں کیا ہے؟ کالم بی میں ان کے کام ہیں۔ پہلا ہے موت دینا، سور پھونکنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، رزق اور بارش کا انتظام کرنا۔
یہاں میں نے ایک میچنگ آپ کے لیے کر دی ہے، ایک کالم کو ملا دیا ہے۔ حضرت جبرائیل کا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اسی طرح باقی کے 3 میچنگس آپ نے خود کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا عنوان جو ہے فرشتوں پر ایمان، یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس عنوان سے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات ہیں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس ورک شیٹ کو حل کرنا ہے۔ اس ورک شیٹ کے 10 مارکس ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا آج کا ہوم ورک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔